अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास हैं, जिस खालिक़ कायनात मालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान पैदा फरमाया। दरूद व सलाम हो नबियों के इमाम पाकबाज़ों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह ताला ने इंसानी वजूद में कुछ ऐसे आज़ार रखे जो अहमियत में, मर्तबे में और मकाम में बहुत बड़े हैं।
ویسے تو انسانی وجود جو ہے وہ سارے کا سارا ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک ایک ایک چیز انمول ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جسے اللہ نے کسی عضو سے محروم رکھا اور وہ سمجھتا ہے کہ جس چیز سے مجھے محروم رکھا گیا، مجھے آنکھوں سے بینائی کو دور کر دیا گیا، آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں۔ جس کو زبان کے بولنے سے محروم کر دیا گیا وہ جانتا ہے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین نے 2 ٹانگوں سے محروم کیا وہ سمجھتا ہے کہ ٹانگیں کس قدر بڑی نعمت ہیں۔ انہی نعمتوں میں جو ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ ہماری زبان ہوتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ زبان سارے کے سارا جو وجود ہے اس میں 2 چیزوں کو سب سے بڑا مقام دے دیا جائے، ایک زبان اور ایک دل، تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ اس پہ لوگوں نے کتابیں لکھی اور اس موضوع کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا کہ انسانی وجود میں زبان اور دل یہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ آج کی اس خطبہ جمعۃ المبارک کی جو ایک مختصر نشست ہے، میں اس میں زبان کے ایک ایسے پہلو پہ گفتگو کرنا چاہوں گا جس کے بارے میں شاید میں نے بہت کم سوچا۔ میں نے صرف یہی سمجھا کہ زبان کا ایک درست استعمال ہونا چاہیے، لیکن معاملہ اس سے بہت حد تک آگے ہے۔ زبان جو ہے اس کو جس قدر کم استعمال کیا جائے اور جس قدر خاموشی اختیار کی جائے اور جس قدر ہماری زندگی میں گفتگو کم ہو اور جو قلت کلام ہے، کم گوئی ہے، خاموشی ہے اور لوگوں سے باتیں سننا ہے اور خود خاموشی اختیار کر لینا ہے، اللہ رب العالمین کو ہم سے بسا اوقات یہ بھی مطلوب ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سمجھدار بندے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ بولتا ہے۔ میرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ زیادہ گفتگو کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں میں ہوں وہاں میری ایک رائے کا ہونا ضروری ہے۔ میری موجودگی میں کوئی بات نہیں کر سکتا اور میرے ہوتے ہوئے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ سمجھا کہ میری موجودگی میری باتوں سے پتہ دے کہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے اور یہاں کوئی آیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف یہی سمجھا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے گا جو عقل مند آدمی ہوتا ہے، جو دانا شخص ہوتا ہے، جسے اللہ علم اور حلم عطا کرتا ہے، وہ اپنی زبان سے زیادہ باتیں نہیں بولتا بلکہ وہ زیادہ تر خاموش رہتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اپنی زبان کی حفاظت میں گزرتی ہے، اور وہ بڑوں کی مجلس میں اور اپنے دوستوں کی مجلس میں، علماء کی مجالس میں، اپنی روزمرہ زندگی میں جس قدر ہو اپنی زبان کا کم سے کم استعمال کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا ایسا ہی جو شخص ہوتا ہے وہ شریعت کا مطلوب ہے۔ ایک مسلمان کو یہ بات ہمیشہ کے لیے جان لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو انسان کے دائیں اور بائیں طرف براجمان ہوتے ہیں۔ انسان جو کلام کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، جو بات انسان کی زبان پر آتی ہے، جیسے ہی انسان کوئی گفتگو کرتا ہے، اللہ کے وہ جو 2 فرشتے ہوتے ہیں وہ اس بات کو لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔
اور وہ تیاری حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے ہی یہ انسان گفتگو کرتا ہے، اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے، اللہ کے وہ فرشتے لکھنے والے عمل کو شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے جیسے یہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے یہ بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے وہ نورانی جو فرشتے ہیں اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں. کرامن کاتبین، وہ جو اللہ کے جو دو فرشتے ہیں جسے کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں انسان جو بھی عمل کرتا ہے. لہٰذا ہمیں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، میں جو بولتا ہوں وہ میری زندگی کا ریکارڈ ہوتا ہے، وہ میری زندگی کی ایک تاریخ ہے. اللہ رب العالمین میری ساری کی ساری زندگی کے جو کارنامے ہیں، جو اعمال ہیں، جو میری باتیں ہیں، جو میری گفتگو ہے، جو لوگوں کے ساتھ میری باتیں ہوئی ہیں، اللہ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے. اور ایک جو مومن ہوتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان جو ہوتا ہے اس کے اسلام کی یہ بہترین دلیل ہوتی ہے کہ وہ لا یعنی باتوں میں نہیں پڑتا، جن باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جو باتیں کسی بھی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، جو باتیں کرنا مجھے زیب نہیں دیتی، اور جو باتیں مجھے کرنی نہیں چاہیے، جن باتوں کا میری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جن باتوں کا حقیقت کے میزان میں ان باتوں کی کوئی وقعت نہیں ہے. ایک مسلمان جو ہوتا ہے، اور یہ اسلام کے بہترین ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ان باتوں میں نہیں پڑتا. سوال کرنا ہے مجھے اپنے آپ سے، اور آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، دعویٰ آپ کا بھی ہے کہ آپ بھی مسلمان ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا میرا جو اسلام ہے وہ صحیح معنوں میں حسن اسلام ہے؟ کیا وہ اسلام کی خوبصورتی جو اللہ کے رسول نے لا یعنی باتوں کو ترک کر دینے میں رکھی ہے، کیا وہ میری زندگی میں ہے، یا میں ہر بات پہ تبصرہ کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں، یا ہر بات میں گفتگو کرنا میری عادت بن چکی ہے؟ اگر تو ایسا ہے اور لا یعنی باتیں میری زندگی میں بکثرت پائی جاتی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ ابھی تک حسن اسلام کو نہیں پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان جو ہوتا ہے اور اس کے اسلام کے حسن کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے کبھی بھی لا یعنی باتیں جو ہیں، بے مقصد باتیں جو ہیں، اور بلا وجہ جو باتیں ہیں، بیہودہ باتیں جو ہیں، وہ اس انسان کی زبان سے نہیں نکلتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی باتوں کا تذکرہ کیا، اور بہت بڑی باتوں میں اس بات کو شامل کر دیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ بات کرے اچھی بات کرے، او لیصمت، یا وہ خاموش ہو جائے. اگر آپ اچھا نہیں بول سکتے، اپنی زبان کو تالا تو لگا سکتے ہیں. اگر آپ کی زبان اچھی باتیں نہیں کر سکتی، آپ اپنی زبان کو خاموش تو رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے بڑوں نے آپ کو اچھا بولنا نہیں سکھایا، تو کم از کم اپنی زبان کو خاموش رکھ کر کے اپنی تربیت کا اظہار تو کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کبھی اچھا بولنا سیکھا ہی نہیں ہے اور کبھی تربیت حاصل ہی نہیں کی، تو آپ اپنی زبان کو خاموش کروا کے کم از کم
یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے تو بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، رب مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک قیامت کا دن ہے، مجھے کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ایسے بندے کے لیے ضروری ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھی بات کرے یا خاموش ہو جائے۔ تو اچھی بات کریں یا خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ کے پاس اچھی بات نہیں ہے، شریعت تقاضا کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے، حکم دیتی ہے کہ آپ کو وہاں پہ خاموش ہو جانا آپ کے لیے ضروری ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے ذمہ داری آپ کے اوپر لگائی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے کہا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ اگر زیادہ باتیں کرنا ہی چاہتے ہو، زبان کا زیادہ استعمال کرنا ہی چاہتے ہو، آپ پڑھو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے، آپ اپنی زبان سے اللہ کو یاد نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے رسول اجازت نہیں دیتے، آپ منع کرتے ہیں، روک دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی زبان سے زیادہ باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تکثروا الکلام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں زیادہ باتیں نہ کیا کرو، زیادہ باتیں نہ کیا کرو، زیادہ کلام نہ کیا کرو، بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو، بلکہ خاموش رہا کرو۔ زیادہ خاموشی جو ہوتی ہے یہ انسان کی ایک عزت اور اس کا ایک وقار ہوتا ہے، جو ہر وقت بولتا رہتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ اس کو کبھی پاگل کہہ دیتے ہیں، کبھی دیوانہ کہہ دیتے ہیں، کبھی جاہل کہہ دیتے ہیں، اس کی بات میں وزن نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو بولتا ہی رہتا ہے اور اس کا کام ہی بولنا ہے، مجھے اس کی باتوں کو سننے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اس کا کام ہی بولنا ہے، لہذا لوگوں کی نظر میں وہ جاہل ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ پاگل ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں بسا اوقات وہ دیوانہ ہوتا ہے، جو ہر بات پہ بولنا، ہر جگہ پہ بولنا، ہر طرح کی بات کرنا جس کا ایک وتیرہ بن چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ زیادہ بولا کریں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے علاوہ جو زیادہ گفتگو کرنا ہوتا ہے یہ دل کو سخت کر دیتا ہے، بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، بندہ انتہائی سخت ہو جاتا ہے، جو نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ باتیں کرنا اور گفتگو کرنا اور زیادہ سے زیادہ باتیں کرنا جس کا وتیرہ بن چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ باتیں نہ کیا کرو بلکہ خاموش رہا کرو۔ خاموشی ایک دانائی ہوتی ہے، خاموشی ایک حکمت ہوتی ہے، خاموشی جو ہوتی ہے وہ انسان کا ایک وقار ہوتا ہے، اس میں ایک اس کا احترام ہوتا ہے، اس میں ایک اس کا ایک رعب ہوتا ہے۔ جب تک کوئی آدمی گفتگو نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کلام سے، زیادہ باتیں کرنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ اور جناب ابو درداء رضی اللہ عنہ یہی کہا کرتے تھے الصمت حکمت وقلیل فاعلہ، خاموشی دنائی ہوتی ہے، خاموشی دنائی ہے، خاموشی حکمت ہے، خاموشی سمجھداری کی علامت ہے، وقلیل فاعلہ، لیکن زیادہ تر لوگ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خاموشی حکمت ہے لیکن خاموش رہنے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہوتا، اور خاموشی یہ سمجھداری ہے، اور اس سمجھداری کا مظاہرہ کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی وہاں پہ موجود ہوں، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بیہودہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، سارے اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، آپ بھی اگر اس مجلس کا حصہ ہیں، دل آپ کا بھی کرتا ہے
جب سارے کوئی لطیفے سنا رہے ہیں، سارے کوئی چٹکلے چھوڑ رہے ہیں، سارے کوئی ان باتوں میں حصہ لے رہے ہیں، مجھے بھی یہاں پہ حصہ لینا چاہیے، آپ کا دل کرتا ہے کہ ایک بات میں بھی سنا دوں، لیکن وہ بات وہ ہوتی ہے جو لا یعنی ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی اس کا ثواب نہیں ہوگا، ہاں اس کا گناہ ہو سکتا ہے۔ یہاں اپنے آپ کو روکنا اور سمجھانا کہ بھائی یہ تھوڑا سا وقت ہے، میں اپنے آپ کو سمجھا لوں کہ یہاں میں نے نہیں بولنا، یہاں میرا بولنا بنتا نہیں ہے، بلکہ مجھے یہاں پہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین مطالبہ کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں، جہاں بولنا بنتا نہیں ہے وہاں خاموشی اختیار کر لینا اور بلا وجہ اپنی زبان کا استعمال کرتے رہنا۔ جناب ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الصمت حکمہ، یہ خاموشی حکمت ہوتی ہے، وقلیل فاعلہ، لیکن خاموش رہنے والے لوگ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو میری زبان ہوتی ہے، میں جسے اپنی زبان جسے اپنی ملکیت سمجھتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میری زبان میری مرضی، جہاں دل کرے گا میں بولوں گا، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، جہاں دل کرے گا کسی کو جواب دینا ہے جواب دوں گا، کوئی میرے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتا، جہاں کوئی میرے سے بد کلامی کرے گا میں اپنی زبان کو بے لگام کروں گا۔ کوئی کون ہوتا ہے کہ مجھے بتائے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا؟ میں اپنے حساب سے بات کرنا، میں اپنے حساب سے بات کرنا اپنے لیے لازم سمجھتا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے گا، یہ ہمارے ہاں تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو وجود ہوتا ہے، انسانی وجود ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ابن آدم صبح کرتا ہے اور صبح جب ہوتی ہے، یہ سارا جسم زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور زبان کے سامنے منت سماجت کرتا ہے، اور زبان سے یہ کہتا ہے کہ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا، ہم تمہاری وجہ سے ہیں، اگر تو سلامت رہی سارا وجود سلامت رہے گا، اور اگر تو پھسل گئی، تیرا استعمال اچھا نہ ہوا، تم نے غلط باتیں کی اور بد کلامی کا اظہار کیا، زبان سے تم نے گالی دی، غیبت کی، چغلی کی، وعدہ خلافی کی، کسی کے اوپر بہتان لگایا، تو شامت تیری نہیں آئے گی بلکہ شامت تو ہماری آئے گی۔ اس زبان کے سامنے سارا جو وجود ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے، معذرت کرتا ہے اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے کہ تو نے ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ اس روایت کا بڑا سادہ مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ زبان اس کے سامنے سارا وجود کھڑا ہو کر کے کہتا ہے ہم تیری وجہ سے ہیں اور تیرے منہون منت ہے، اگر تو صحیح رہی سارا وجود صحیح رہے گا، اور اگر تو پھسل گئی نقصان تو ہمیں ہوگا۔ ایک آدمی زبان سے گالی دیتا ہے، اب گالی کسی کو دی، اب اس گالی کی ایکشن کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کوئی مجھے تھپڑ مارے گا، کوئی مجھے لاتے مارے گا، کوئی آدمی میرے اوپر کس طریقے سے حملہ کرے گا، کوئی کس طریقے سے مجھے کوئی سر پہ مارے گا، کوئی کمر پہ مارے گا، کوئی ٹانگوں کو توڑ دے گا۔ یہ سارا جو نقصان ہے یہ انسان کے وجود کو ہوتا ہے، اور اسی بات کا تذکرہ یہ سارا وجود زبان کے سامنے کرتا ہے کہ اتق اللہ فینا، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے بارے میں ڈرنا اور دیکھنا کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، کہاں خاموش رہنا بہتر ہے اور کہاں بات کر لینا بہتر ہے، اس بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ اور یاد رکھیے گا انسان کی جو نجات ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے وہ بھی خاموشی میں رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو بندہ خاموش رہ گیا اس نے نجات پالی۔ نجات وہ بندہ پاتا ہے جو خاموشی کا اظہار کر لیتا ہے، جو خاموش رہ جاتا ہے۔ غلطی ہو گئی، بجائے یہ کہ آپ اس کا عذر پیش کریں اور عذر بھی اس انداز سے پیش کریں کہ مخالف کو اور آپ کے اوپر غصہ آئے، آپ کسی جگہ پہ پھنس گئے، غلطی آپ کی تھی، اب وہ غلطی کا ذمہ دار آپ کو بناتا ہے،
تو بھئی آپ خاموشی سے بن جائیے، میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں نے یہ نقصان کیا ہے اور اس نقصان کو بھرنے کے لیے میں تیار ہوں اور میں پریشان بھی ہوں اور ندامت کا اظہار بھی کر رہا ہوں، مجھے پشیمانی بھی ہے، آپ بجائیے اور اس کی جگہ پہ کوئی آدمی سینہ چوڑا کر لے اور بد کلامی کرنا شروع کر دے، جہاں خاموشی بنتی تھی وہاں گالم گلوچ کر لے، نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من صمت نجا، جس بندے نے خاموشی اختیار کر لی اس کو نجات مل جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے فتنوں کے زمانے میں سوال کیا تھا کہ فتنوں کے زمانے ہوں گے اور ان قریب جو فتن ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے، اللہ کے نبی مجھے بتائیے وہ فتنوں کے زمانے جو ہوں گے ان فتنوں کے زمانوں میں نجات کا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابلغ علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا، زیادہ باتیں نہ کرنا بلکہ خاموش رہنا، ہر بات پہ تبصرہ کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بھائی حکومت کس طریقے سے چل رہی ہے، حکومت کیسی ہونی چاہیے تھی، یہاں بات کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھا فلاں ایک معاملہ ہے، اس عالم کا مسئلہ ہے، فلاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، نیشنل انٹرنیشنل لیول کا مسئلہ ہے، آپ کو محلے میں کوئی نہیں جانتا لیکن وہاں تبصرہ کرنا آپ کی ایک ذمہ داری بن چکی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہاں پہ میری گفتگو نہیں ہوگی، جب تک میرا تبصرہ نہیں ہوگا، جب تک میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کروں گا تو مجھے لگتا ہے کہ میں تو اپنے انسان ہونے کا اور مسلمان ہونے کا اور ایک غیور شہری ہونے کا حق ادا ہی نہیں کر رہا، لہذا ہر جگہ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بات کرنا ضروری ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں، آپ اپنی زبان کو تالا لگا لیجئے، اپنے آپ کو روک لیجئے کہ یہاں میرا گفتگو کرنا بنتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے زمانے ہوں گے، آپ نے اپنی زبان کو لگام دینی ہے، قابو میں رکھنا ہے۔ اور دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ، اور تو نے اپنے گھر میں اپنے آپ کو محصور کر لینا ہے، اپنے گھر میں رہنا ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ کوئی بہت بڑی ضرورت ہوگی آپ اپنے گھر سے باہر نکلیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان غلطیوں پر رویا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنوں میں انسان کو نجات دے دینے والا عمل ہے۔ تو فتنوں سے نجات دینے کے لیے جو 3 عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ان میں ایک عمل کیا ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، زیادہ باتیں نہیں کرنی، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے۔ اور جو بندہ صحیح معنوں میں ایک عقل مند ہوتا ہے، جو دانشور ہوتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک سمجھدار آدمی ہے۔ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جو ایک حکیم آدمی ہوتا ہے نا، دانا شخص جو ہوتا ہے، سمجھدار جو ہوتا ہے، وہ آدمی اپنی بات کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے اس کی جو کلام ہے، جو بات ہے اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے۔ پہلے وہ بات کو اپنے دل میں لا کر کے سوچتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ آیا یہ بات کرنا میرے لیے بہتر ہے؟ اگر تو وہ بات کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کر گزرتا ہے، اور اگر اس کا دل یہ کہتا ہے کہ تمہارا یہاں پہ گفتگو کرنا نہیں بنتا، تمہیں یہاں پہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، دانا شخص وہاں پہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک جاہل جو آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بات کو اپنی زبان کے سرے پر رکھتا ہے، جیسے ہی کو موقع ملتا ہے فوری گفتگو کر دیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دانا شخص اپنی بات کو سب سے پہلے سوچتا ہے اور پھر جا کر کے وہ بات کرتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حاتم الاصم ایک آدمی تھے اور ایک بہت بڑے امام تھے، جب بھی وہ گفتگو کرتے لوگ ان کی گفتگو کو سنتے بڑے اچھے طریقے سے اور لوگ ان سے بڑی قیمتی باتوں کو حاصل کرتے، اور ایک وقت آیا وہ اکثر خاموش رہتے تھے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں اور آپ کلام کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ آپ کی باتوں سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے کبھی بھی
کبھی بھی ایسی بات اپنی زندگی میں نہیں کی، اور میں نے اپنی زندگی کا یہ ایک لازمی حصہ بنا دیا ہے کہ میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جس بات کا ایک جواب میں اپنے پاس تیار کرتا ہوں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنی زبان سے جو بات کروں گا اللہ میرے سے سوال کر لے کہ تم نے یہاں پہ کیوں بات کی تھی، اس سوال کا جواب سب سے پہلے سوچتا ہوں، پھر اپنی زبان سے بات نکالتا ہوں، اور مجھے شرح صدر ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں کی جس کا میں نے پہلے سے جواب تیار نہ کیا ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ مر گیا، اللہ نے قیامت کے دن سوال کر لیا، فلاں مجلس تھی، فلاں موقع تھا، تم نے ایک بات کر دی تھی جبکہ وہ بات کرنا بنتا نہیں تھا۔ تو امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس سوال کا جواب پہلے ڈھونڈتا ہوں، اگر مجھے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے سوال اور اعتراض پر میں اللہ کو قائل کر سکتا ہوں، پھر میں اپنی زبان سے جملہ نکالتا ہوں، وگرنہ میں کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سوال کرتا ہوں میں اپنے آپ سے، سوال کریں آپ اپنے آپ سے کہ آپ کی کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں اگر کوئی سامنے والا شخص اس کی توجیہ کا سوال کر لیتا ہے کہ تم نے یہاں یہ بات کیوں کی ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس، تو میں اس کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جائے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں کہ اللہ میں نے یہ بات اس لیے کی تھی، میرے پاس اس کی یہ وجہ تھی، لہذا اپنی خاموشیوں کو طول دیجئے۔ اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں آپ لمبی دیر تک خاموش رہتے تھے اور آپ زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے نبی جب بات کرتے تھے جوامع الکلم، آپ کی باتوں میں جامعیت ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو ارشادات ہیں، آج کے زمانے میں علماء محدثین نے اس کی تشریح، توضیح، تفسیر میں بہت لمبی لمبی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ نے ایسے ایسے 2 3 جملے بول دیے جس میں ساری کی ساری جو زندگی ہے اور اس کی کامیابی کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے اور بہت زیادہ گفتگو کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو اہمیت دیتے ہوں، چند مواقع ایسے ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو لازمی طور پہ سمجھائیے کچھ بھی ہو جائے مجھے یہاں پہ خاموش رہنا ہے، اپنی زبان سے ایک جملہ نہیں نکالنا، ایک جملہ تو درکنار، ایک لفظ نہیں نکالنا۔ کچھ مواقع اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے مجھے خاموش رہنا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کچھ کہہ دے، اللہ کچھ کہہ دے، پھر ایک رائے میری ہے اور ایک عقیدہ میرا ہے، ایک رائے میرے امام کی ہے اور ایک رائے میرے کسی بڑے پیر بزرگ کسی ولی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے میرا حق نہیں بنتا کہ میں کہوں کہ بھئی اللہ کی بات تو صحیح ہے لیکن یہاں میرا نقطہ نظر یہ ہے، رسول اللہ نے صحیح کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے بھئی اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے تمہاری بات کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ یہاں خاموشی اختیار کرنا اور اپنی زبان کو تالا لگا دینا یہ شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے خاموش ہو جاتے تھے۔ اپنی رائے کیا ہے، نقطہ نظر کیا ہے اور اپنی چاہتیں کیا ہیں، اپنی خواہشات کیا ہیں، ساری چیزوں کو دفن کر دیتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے وہ مجھے باتیں سمجھ میں آتی ہیں یا میری سمجھ میں وہ باتیں نہیں آتی، مجھے اپنی زبان کو تالا لگانا ہے اور یہاں پہ خاموشی اختیار کرنی ہے، بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ جو اکبر من کل شیء، جو ہر چیز سے بڑا ہے، اور نبی جسے اللہ نے ساری کائنات میں سب سے بڑا مقام دے دیا ہے، ان کی باتوں کے آگے میری رائے خاموش ہے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ اور ایک دوسرا موقع ہوتا ہے جب میں اللہ کے گھر میں آ جاتا ہوں، یہ اللہ کے گھر میں آ کے بھی اپنی زبانوں کو تالا لگا لیا کرے اور خاموشی اختیار کر لیا کرے۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے،
اور یہ غلطی آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بغیر کسی مسئلے کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مسجد میں آ کر کے ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ ان کا اپنا کوئی ذاتی گھر ہوتا ہے۔ جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہا کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بیٹھ کر کے اونچی آواز سے گفتگو کر رہے تھے، اور وہ کوئی دنیاوی باتیں نہیں تھیں، کوئی گھریلو مسئلے نہیں تھے جیسے میں یہاں پہ کاروباری مسئلے لے کر کے شروع ہو جاتا ہوں، حالات کے اوپر گفتگو کر رہا ہوتا ہوں۔ نہیں، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے، اللہ کے نبی کے ممبر کے پاس بیٹھ کر کے دینی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ میں اگر حاجیوں کو پانی پلا لوں پھر مجھے کوئی اور عمل کرنے کی مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کسی نے کہا سب سے بڑا کام اللہ کے گھر مسجد حرام کی تعمیر اور آباد کاری ہے، اگر میں یہ کر لوں تو اس سے زیادہ مجھے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تیسرا شخص کھڑا ہوا، یہ مسجد ہے، اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں، کہا الجہاد فی سبیل اللہ، جو جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا عمل ہے، اگر میری زندگی میں یہ ہے باقی سارے کام بھی چھوڑ دوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب ان آوازوں کو سنا، ان تمام کے تمام صحابہ کرام کو ڈانٹا اور کہا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے ساتھ بیٹھ کر کے بآواز بلند آپ گفتگو کر رہے ہو، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیات نازل کر دی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ ایک اور موقع تھا، جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے اور ایک صحابی ہیں سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جناب عمر نے مجھے بلایا اور کہا یہ دو آدمی جو دونوں مسجد نبوی میں گفتگو کر رہے ہیں ان کو لاؤ میرے پاس۔ میں نے دونوں آدمیوں سے کہا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ بلایا، کہا کہاں سے ہو؟ مدینہ سے ہو؟ کہا مدینے سے نہیں ہے، باہر سے آئے ہیں۔ کہا اگر تم مدینے کے ہوتے میں تم دونوں کو سزا دیتا اور بتاتا کہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے اس میں اونچی آواز سے باتیں کرنا کیا ہوتا ہے۔ مسجد میں جب آپ آتے ہیں یہاں اپنی زبان کو خاموش کر لیجئے، کسی مسئلے کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں اور سوال کرنے کا انداز بھی دھیما ہونا چاہیے اور آپسی باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے۔ گھریلو باتیں، کاروباری باتیں، سیاسی باتیں اس مسجد میں کسی بھی اللہ کے گھر میں مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں وہاں پہ باتیں کروں، اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ بطور خاص مسجد میں جب آتے ہیں نماز جمعہ کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں اور تیسرے شخص نے دیکھا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں اور ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے، وہ صرف اسے یہ کہتا ہے انصت، خاموش ہو جا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خاموش کیا اس نے بھی لغو کام کیا۔ دوران خطبہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں، سلام کرنا چاہیے، حال احوال دریافت کرنے چاہیے، لیکن مسجد میں جب آپ آ جاتے ہیں اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے، ساری گفتگو آپ کی آپس میں گفتگو کرنا، اس کی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے دوران خطبہ آپ کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، کسی سے حال احوال نہیں دریافت کر سکتے، کسی سے کوئی سوال نہیں کر سکتے اور اس کا جواب نہیں لے سکتے۔ یہاں پہ میری مائیں بہنیں بھی بیٹھے ہیں، مجھے ہمیشہ ایک شکوہ رہا آپ بہنوں سے یہاں پہ جو مسجد میں موجود ہیں، اور کئی دفعہ مجھے یہ پیغام ملا کہ خواتین مسجد میں آتی ہیں اور چونکہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں ان کے سامنے خطیب ہوتا ہے تو وہ عموماً گفتگو نہیں کرتے، البتہ جو خواتین ہوتی ہیں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں اور شروع سے لے کے آخر تک وہ باتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لغو کام کیا جس نے دوران خطبہ گفتگو کی، اور جب تلاوت قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے پھر بھی خاموشی اختیار کرنا یہ میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو پھر آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، اور خاموشی کے ساتھ قرآن مجید کو سننا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بندے کو جب غصہ آ جاتا ہے
اور یہ میرا اصل موضوع ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو غصہ آتا ہے، کسی بھائی کے اوپر غصہ آ گیا، پھر زبان سے گالی ہوتی ہے، زبان سے طعن و تشنیع ہوتی ہے، اور زبان سے جاہلیت کے بول ہوتے ہیں، اور زبان سے اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی بندے کو غصہ آتا ہے وہ خاموش ہو جایا کرے اور خاموشی کا اظہار کرے۔ آپ صحیح ہے، وہ جھوٹا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے درمیان میں اور جنت کی سب سے بہترین جو لوکیشن ہے، جگہ ہے، میں اس پر ایک خوبصورت گھر کا ضامن ہوں، اس آدمی کے لیے جو آدمی حق پر تھا اور مد مقابل جھوٹا تھا اور غلطی بھی اس کی تھی، اور یہ گفتگو کو چھوڑ دیتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے، ہار مان لیتا ہے کہ بھئی تو جیتا، میں نے اپنی زبان سے گفتگو کر کے اپنے آپ کو گندا نہیں کرنا اور اس لڑائی جھگڑے کو طول نہیں دینا، بلکہ وہ لڑائی سے سائڈ پہ ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کی جو بہترین جگہ ہے وہاں ایک خوبصورت گھر کا ضامن ہوں کہ میں اللہ رب العالمین سے وہ خوبصورت گھر اس کو لے کر کے دوں گا۔ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ خاموشی اختیار کرنا، کسی بندے کے پاس کسی بات کا علم نہیں ہے، وہاں بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ایک آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ کا ایک موضوع نہیں ہے، اور کوئی سوال ہو جائے ہر شخص اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک عالم بیٹھا ہوتا ہے، آپ ہی میں سے کوئی سوال کرتا ہے آ کر کے، اور ساتھ بیٹھ کے جو باتیں سن رہا ہوتا ہے، یا خطیب کے پاس جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہی جواب دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی ذمہ داری نہیں۔ سوال کرنے والا ایک عام شخص ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ ایک عالم ہے، اللہ نے اسے علم کے ساتھ نوازا ہے، اور سوال کا جو ساتھ بیٹھنے والے آدمی ہوتے ہیں، بسا اوقات خطیب ابھی خاموش ہی ہوتا ہے تو وہی جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ خاموشی اختیار کرنا بھی ذمہ داری ہے۔ لا تخف ما لیس لک بہ علم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس چیز کا آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے اور جو آپ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، وہاں پہ گفتگو کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے محدثین جو تھے وہ کبھی بھی علماء کی مجلس میں بات نہیں کیا کرتے تھے، اور کبھی بھی علماء کی موجودگی میں کوئی مسئلہ نہیں بتایا کرتے تھے، یہاں تک کہ بڑے بڑے میں نے محدثین کی زندگی کو پڑھا ہے، اپنے سے بڑے عالم کی موجودگی میں وہ اپنی زبان کو خاموش رکھتے تھے اور کبھی مسئلہ نہیں بتاتے تھے کہ بھائی جب تک فلاں عالم موجود ہے، اگرچہ مجھے اس بات کا علم بھی ہے، میں جانتا ہوں کہ اس مسئلے میں جواب کیا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، حلال ہے یا حرام ہے، لیکن ایک بڑا عالم یہاں پر موجود ہے، علماء بڑے علماء کی موجودگی میں کبھی بھی کسی مسئلے کا جواب نہیں دیتے، تو یہاں عوام جو ہے وہ سوالوں کے جواب دینا اور بڑے اعتماد کے ساتھ وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہاں بھی اپنے آپ کو خاموش رکھیں، بڑے جب بیٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ان مجالس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ جو جاہل ہوتا ہے، جاہل کوئی آدمی آپ سے جاہل ہے، وہ آپ سے کلام کرنا شروع کر دیتا ہے، جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، بلا وجہ آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اس آدمی کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بھی خاموشی والا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ جو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، جاہلوں سے نہیں الجھتے اور ایسے لوگوں سے نہیں الجھتے جن سے الجھنا بنتا نہیں ہے، بلکہ وہ سلام کر کے خاموشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ میں نے محدثین اور علماء اور سلف صالحین کی زندگی کو پڑھا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمارے بزرگ اسلاف جو تھے وہ اپنی زبان کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے جو علماء تھے وہ ایک جمعہ سے لے کے اگلے جمعے تک اپنے کلام کی حفاظت کرتے اور بڑا سوچ سوچ کے بولتے، کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، اس چیز کا بڑا خیال کرتے۔ اور ہماری مجالس میں اس آدمی کو سب سے سمجھدار سمجھا جاتا، جو سب سے کم گو ہوتا اور جس کی گفتگو سب سے تھوڑی ہوتی۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جو گفتگو ہے اور کلام جو ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ یا ایسی گفتگو ہوتی ہے جس کا فائدہ ہے، نقصان بھی ہے، ایسی گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے جس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور جس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک ایسی گفتگو ہے جس کا نہ کوئی نقصان ہوتا ہے نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، ایسی گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے جس کا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا، ایسی گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک آخری گفتگو بچتی ہے جس کا صرف اور صرف فائدہ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم ابن ادم کہتے ہیں صرف وہ بات کرنی چاہیے جس کا 100% فائدہ ہو، اور ایک ایسی گفتگو جس کا 50% فائدہ 50% نقصان، اس بات سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور ایسی باتیں تو کبھی نہیں کرنی چاہیے جن کے 2 معانی ہوں، اور ایک معنی تو کسی اعتبار سے اچھا ہو اور دوسرا معنی اسی اعتبار سے بہت برا ہو، ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ ان باتوں کی طرف راغب رکھنا چاہیے جو مجھے کبھی بھی ان کے بعد معذرت نہ کرنی پڑے، اور ایسے جملے اپنی زبان سے نکالنے چاہیے کہ میں کبھی اس کی وجہ سے کوئی آدمی میرا مواخذہ نہ کر لے، اور آدمی کیا اللہ میرا اس سے مواخذہ نہ کر لے۔ ہمیشہ خاموشی، یہ جو خاموشی ہوتی ہے، میں نے بعض حکماء کے بارے میں پڑھا ہے کہ بعض حکماء حکیم قسم کے لوگ اور سمجھدار قسم کے لوگ کہا کرتے تھے جس آدمی کی خاموشی بڑھ جاتی ہے اس کی عقل تمام ہو جاتی ہے۔ جو آدمی جتنا خاموش ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ عقل جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس بندے کے پاس اس قدر عقل ہے کہ یہ آدمی خاموش رہتا ہے، اور جو آدمی جس قدر زیادہ بولتا ہے اسی قدر اس کی جہالت واضح ہوتی ہے کہ یہ آدمی کس قدر جاہل شخص ہے۔ لہذا اپنی زندگی میں خاموشی کو اور سنجیدگی کو اور متانت کو اپنی زندگی میں اپنائیے۔ میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ اپنی زندگی سے مذاق کو ختم کر لیجئے، ایک صحیح مذاق جو ہے میں اس کا حامی نہیں ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری زندگی کے لیے خاموش ہو جائیں اور جہاں بات کرنا بنتی ہے وہاں بھی آپ خاموشی اختیار کر لیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ البتہ جو لا یعنی باتیں ہیں اور بلا مقصد جو باتیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں جو بیہودہ باتیں ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کہا تھا کہ سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور زبان ایسا گناہ ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کے 40 گناہوں کا اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے کہ انسان اپنے کسی بھی عضو کے ساتھ اتنے گناہ نہیں کرتا۔ آنکھوں کے بھی گناہ ہوتے ہیں، ہاتھوں کا بھی یہ گناہ ہوتا ہے، ٹانگوں کے بھی گناہ ہوتے ہیں، انسان کی شرمگاہ کے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن زبان جو گناہ دیتی ہے یہ سب سے بڑے گناہ۔ زبان، اس سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اس سے چغلیاں ہوتی ہیں، اس سے غیبتیں ہوتی ہیں، اس سے بہتان ہوتے ہیں، اس سے کسی کے کردار کشی ہوتی ہے اور کسی کے اوپر الزام ہوتے ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ انسان جو گناہ اپنی زبان سے کرتا ہے یہ بہت طویل فہرست ہے، اور سب سے زیادہ جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ لہذا اپنی زبانوں کی حفاظت کیجئے اور کوشش کیجئے کم سے کم گفتگو اور خاموشی اور متانت اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک اعلان تھا، میں بھول گیا، ابھی یاد آیا۔ ہماری مسجد میں آپ کو پتہ ہے کہ اہل محلہ کے لیے فلٹر کا اہتمام کیا گیا ہے، اور کبھی کبھار اس کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں 25 سے 30 ہزار روپے کی ہمیں ضرورت تھی۔ تو یہ بہترین صدقہ پانی پلانے کا ایک صدقہ ہوتا ہے۔ تو آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ ایک بہت بڑی رقم نہیں ہے، بلکہ بڑی معمولی سی رقم ہے، آپ نے اس میں بطور خاص حصہ ڈالنا ہے۔ شیخ ادریس صاحب بیٹھے ہیں، تو آپ نے لازمی اس میں تعاون کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا فرما اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبهم واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوک وعدوهم اللہم خالف بین کلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.